بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت و تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں، میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو بس دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں شریک ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ خبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں والا گھر ہوں، اور میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا ایک چمن ہے یا کہ ایک تندور۔ حضرت ابو حجاج شمالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ جا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں فتنہ و تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو ذرا دیکھ تو صحیح اس کے عمل کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھا دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازہ کے ساتھ قبر تک گئے ہیں۔ مردہ سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو، ہول اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کافر فاجر مردے سے قبر کہتی ہے، کیا تجھے میری تاریکی، وحشت، میری تنہائی و تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اعمال صالح وسیع جسم بن کر صاحب اعمال کو قبر و حشر میں راحت و تکلیف پہنچائیں گے۔ اعمال اگرچہ اعراض ہیں لیکن خدا کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ اعراض کو مجسم کر دے۔ ہم کو احوال آخرت پر ایمان لانا چاہیے، خواہ ہماری کوتاہ عقل میں نہ آئے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوں گے کہ قرآن ان کے ساتھ ہوگا
اور سورہ بقرہ اور العمران اس کے آگے آگے ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کی طرف سے محبت کریں گی۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مومن کا عمل اچھی سے اچھی شکل و صورت میں مجسم ہو کر آئے گا۔ اس پر خوبصورت شباب ہوگا، چہرہ حسین ہوگا اور خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اسی شکل کے ساتھ یہ عمل اس صاحب عمل کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب اس شخص کو کوئی گھبراہٹ ہوگی تو یہ عمل اس کو امان میں رکھے گا اور خوف کے وقت اس کو سکون پہنچائے گا۔ یہ دیکھ کر مومن کہے گا، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تو بڑا اچھا ساتھی ہے، ذرا یہ تو بتا تو کون ہے؟ عمل کہے گا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں تو تیرے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی رہا اور قبر میں بھی۔ میں تیرا عمل ہوں، تیرا عمل اچھا رہا اس لیے تو مجھے اچھا پا رہا ہے۔ جا میرے اوپر سوار ہو جا، میں دنیا کی طویل مدت تک تیرے اوپر سوار رہا ہوں، اب تو سوار ہو جا۔ چنانچہ اس مومن کو سوار کر کے وہ عمل اللہ کی طرف لائے گا اور عرض کرے گا، خداوند، دنیا میں جن لوگوں نے تجارت کی ان کو تجارت کا نفع ملا، جن لوگوں نے صنعت و حرفت اختیار کی ان کو اس کا حصہ مل گیا، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے نفس کو میرے ساتھ مصروف رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتا تو کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، تیری مغفرت و رحمت۔ اللہ فرمائے گا، میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر کو عزت و تکریم کا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر پروقار کرامت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا ایک موتی 2 دن کی مسافت سے چمکے گا۔ اس کے بعد عمل کہے گا، اے رب، یہ شخص اپنے عمل کی مشغولیت سے محتاج و مسکین ہو گیا تھا اور اپنے والدین پر خرچ کرنے سے معذور ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ کاروباری دنیا کر کے خود بھی نفع اندوز ہوئے اور والدین کو بھی دیا۔ اس درخواست پر اس کے والدین کو بھی وہی سب نعمتیں دی جائیں گی جو اس نیک شخص کو دی گئی ہیں۔ اس کے برعکس جو نافرمان بندہ ہوگا، اس کے سامنے اس کا عمل بدترین شکل و صورت میں پیش ہوگا، بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ وہ نافرمان کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب کوئی گھبراہٹ اور خوف اس کو لاحق ہوگی تو یہ عمل اس میں اور اضافہ کر دے گا۔ اس پر نافرمان کہے گا، تو بڑا برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا عمل ہوں، تو سر جھکا کے میں تجھ پر سوار ہو جاؤں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو مجھ پر سوار رہا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔